السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جرنلسٹ، میں ہوں خواجہ آفتاب حسن۔ آج ہم پرنسپل اسلامیہ کالج سول لائنس محترم اختر حسین سمدو صاحب کے آفس میں موجود ہیں۔ میرے ساتھ شہزاد فراموش بھی ہیں۔ یقیناً آپ نے ہمارا پچھلا پروگرام دیکھا ہوگا جس میں ہم نے اسلامیہ کالج ریلوے روڈ کی تاریخی عمارت کے حوالے سے وہاں کے پرنسپل سے گفتگو کی، ان کے مسائل سنے اور تعلیمی حوالے سے بھی بہت سی ہمیں معلومات ملی۔ آج ہم اختر سمدو صاحب سے بھی بات کریں گے اور یقیناً آج کا بھی ہمارا موضوع نہ صرف اس تاریخی کالج کی اہمیت کے حوالے سے ہے بلکہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو جو مسائل درپیش ہیں یا آج کا اسٹوڈنٹ کیا توقع رکھتا ہے اپنے استاد سے، ہم اختر صاحب سے جاننا چاہیں گے۔ اختر صاحب بہت شکریہ، آپ کی بہت مہربانی، آپ نے وقت نکالا اور میرے کالج تشریف لائے۔ یہ ہماری عزت افزائی ہے کہ جو صاحبان سخن لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ تشریف لائیں، ہم سے بات کریں گے۔ جہاں تاریخی آپ نے بات کی نا، یہ عمارت جی پنجاب، دہلی سے لے کے کابل تک جو ہے کسی وقت پنجاب ہوتا تھا، اور اس کا چپا چپا ہسٹوریکل امپورٹنس رکھتا ہے۔ فوجیں آئیں، کہاں رکیں، کہاں پہ پنجابیوں نے اس کو ریزسٹ کیا، کہاں پہ ان پہ حملہ کیا، کہاں پہ انہوں نے حملہ کیا، کہاں پہ جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ جو ان کے غلے ہیں یا ان کی جو کھیت ہیں یا ان کو اجاڑا۔ تو آپ پتہ یہ ساری چیزیں بڑی تاریخی۔ پھر جو پانی پت کا میدان ہے وہ بھی پنجاب کا تھا، حصہ تھا۔ پھر لاہور جو ہے وہ کیپٹل رہا ہے۔ پھر قلعے ہیں جگہ جگہ پہ، گردوارے ہیں، مندر ہیں، مساجد ہیں۔ تو جگہ جگہ کے اوپر آپ کو اس کی تاریخ ملے گی، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس کو ریکارڈ نہیں کیا گیا۔ اگر ریکارڈ کی جاتی ہسٹری، آپ دیکھیں کہ سویلائزیشن وہ پنجاب، ٹیکسلا جو بدھ مت وہ بھی پنجاب میں، جو کٹاس راج ہے ہندوؤں کا، پنجاب، ٹھیک۔ اس کے بعد جو گردوارہ صاحب ہیں، کرتارپور صاحب، ننکانہ صاحب، یعنی جو سکھوں کا ریلیجیس ہیریٹیج ہے وہ بھی پنجاب، ٹھیک۔ بس دنیا کا جو سب سے چھوٹا یا ایک نوزیدہ مذہب ہے سکھزم، وہ بھی پنجاب میں پیدا ہوا پوری دنیا میں، ٹھیک ہے۔ ایک نئے مذہب کا آغاز پنجاب نے کیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنا یہ عظیم خطہ ہے اور کتنا یہ انٹلیکچولی رچ اور ہسٹوریکلی رچ خطہ ہے۔ پھر آپ یہاں کی اگر آپ جوان مردی کے اوپر دیکھیں تو آپ راجہ پورس سے شروع ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جتنے لوگ ان کے ساتھ لڑ رہے تھے، جتنے بھی باہر سے لوگ آتے تھے یہاں پہ، تو پنجاب کی تاریخ کسی لکھی نہیں نا، جو میں نے کہا ہے کہ ریکارڈ نہیں کی گئی، کہ ایک وہاں سے باہر سے آتا ہے تو آپ سہاوا کے پاس جا کے دیکھیں، آج بھی ایک بادشاہ کا مزار ہے جس کو ایک راجپوت نے، کھوکھر نے، اکیلے نے ان کے کیمپ کے اندر گھس کے اس کو مار دیا تھا، ٹھیک۔ لیکن اس کی کوئی بات نہیں کرتا، میرا پنجابیوں کو پتہ ہی نہیں اس چیز کا۔ وہاں پہ اس کا مزار تو ہے، لیکن جس نے یہاں پہ سن آف دا سوئل تھا، جس نے ایک باہر سے حملہ آور کو نشانہ بنایا، اس کا تو میرا کوئی نام بھی نہیں جانتا، بہت برے الفاظ میں بھی اس طرح کا ہمارے ہاں تو الٹا دی گئی نا تاریخ، جی، جو انگریز نے پڑھائی اسی کو۔ تو اس میں یہ ہے کہ لوکل لوگوں نے ایکچولی اس کے اوپر کام نہیں کیا۔ ہاں، پنجابی لٹریچر میں کچھ چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں جو سرمے تھے پنجاب کے، اور اس کے حوالے سے جو باتیں ہوتی ہیں پھر اس کے بعد آپ برٹش پیریڈ دیکھیں، اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں جو مغلوں کے خلاف رائے احمد شہید کھرل اور بہت زیادہ لوگ، جو ریکارڈڈ چیزیں ہیں ایٹ لیسٹ، تو وہ بھی آپ کو ایک ریزسٹنس ملتی ہے کہ پنجابیوں نے کیسے ان لوگوں کے خلاف جو ہے وہ۔ پھر انگریز آتا ہے تو انگریز کے خلاف تو جو پنجاب نے ریزسٹنس دکھائی ہے وہ کسی اور خطے نے دکھائی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اور خطوں نے ریزسٹنس نہیں کی، انہوں نے کی، لیکن جو پنجاب کی ایک مثال ہے وہ اس میں آئی کین کوٹ اونلی ون ایگزامپل، کہ مدن لال ٹینگرا کی میں بات نہیں کرتا، بھگت سنگھ کی بات نہیں کرتا، ٹھیک ہے، جو غدرائٹس ہیں، جو غدری بابے تھے، ان کی بات نہیں کرتا میں صرف جو ہے وہ ادھم سنگھ کی بات کرتا ہوں، جو کمبو فیملی سے تعلق رکھتا تھے، اور انہوں نے جو جلیانوالہ باغ ہے اس کا میسیکر ہوا، اور اس کا انہوں نے اتنے سالوں کے بعد بدلہ جا کے لنڈن میں لیا، اور ان کا پوچھا کہ نام آپ کا کیا ہے، تو ان کا محمد سنگھ آزاد، بعد میں اس کو رام محمد سنگھ آزاد
कहा गया उसकी आज समाधि के ऊपर भी राम मोहम्मद सिंह आज़ाद लिखा, लेकिन वो अपने आप को MB सिंह लिखता था, MB सिंह आज़ाद। तो ये है कि आप देखें कि कौन है जो कहता है जी कि मैं मुसलमानों को रिप्रेजेंट करता हूँ जो वहाँ पे शहीद हुए जलियांवाला बाग में, जो सिख वहाँ पे शहीद हुए, जो हिंदू वहाँ पे शहीद हुए, ठीक है, वो पंजाबी थे, यानी वो पंजाब को रिप्रेजेंट करता है। मसला ये हुआ है कि जो हमारा जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म है, उन्होंने मज़हब की बुनियाद के ऊपर जो नॉन मुस्लिम थे उनको डिसऑन कर दिया। ठीक। अब हमारे अबौ दाद अगर सिख थे तो प्यो ते को नहीं छड़ सकता। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। ठीक। जो राजपूत हैं उनके अगर अबौ दाद हिंदू थे, ठीक, और उनमें से कोई एक ऐसा शख्स जिसने इस्लाम की हक्कानियत को महसूस किया और मुसलमान हो गए, अब इसका उनसे ये बदला ना लिया जाए कि वो अपने प्यो दादे को गाली दे, अपनी माँ को गाली दे। ये रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म है। अदरवाइज़ पंजाब का आज भी ये कल्चर नहीं है। पंजाब का गांव जो है उसमें आज भी जाके देखें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्मनी, इंटरफेथ हार्मनी, और जितने भी फ़िरके हैं, जितने भी ये सब कुछ आराम से बड़े पीसफुल रह रहे हैं। ये शुरू से लेके पंजाब जो है वो एक बहुत दलेर की, और दलेर जो होते हैं वो कमज़ोर के ऊपर हाथ नहीं उठाते। ये तो जो दलेर होता है वो जाके वहाँ पे मार्केट में बम धमाका करके औरतों बच्चों को मारता नहीं है। दलेर जो होता है, आप देखें अगर उस पंजाब की बात करें हम, जो चढ़दा पंजाब है, उन्होंने जब भी हिट किया है सिखों के ऊपर इतने जुल्म हुए हैं आप सोच नहीं सकते। सही बात। जून 84 का जो है उनके, उसके बाद गोल्डन टेम्पल के ऊपर हमला किया, उसके बाद उनके नौजवान बच्चे जितने थे उन्होंने नस्लें एक दो मार दी। वो मुसलसल वहाँ कई साल चलता रहा ये, ठीक है ना। इसके बावजूद उन्होंने किसी जगह पे जाके बम धमाका नहीं किया। उन्होंने वहाँ पे हिंदू भी रह रहे हैं, किसी को नहीं मारा उन्होंने, मुसलमान भी रह रहे हैं। उन्होंने टारगेट किया इंदिरा गांधी को किया, उन्होंने टारगेट किया जर्नैलों को किया, बड़ा को, ठीक है। ये दलेर आदमी का काम होता है, ठीक। कमज़ोर पे तो जो कमज़ोर के ऊपर तो सारे जो है ना, तो ये आई एम श्योर कि जितने भी ये बम धमाके वगैरह सारे कुछ होते हैं उसमें पंजाबी शामिल नहीं है, जो प्योर पंजाबी है। क्योंकि पंजाबी जो है वो बेटियों का हया करते हैं, औरतों का हया करते हैं। ये पंजाब में अपनी धरती का जो है वो हया करते हैं। पंजाब एक ऐसा खूबसूरत खित्ता है कि यहाँ पे जो डाकू होते थे ना उनकी बहुत रिस्पेक्ट होती थी। जो डाकू होता था ना वो दलेर लोग होते थे, और वो सिर्फ अमीर आदमी को, और बाकायदा वो पैगाम भेजते थे। और रात अगर किसी जगह पे उन्होंने नाका लगा कि इसको लूटना होगा, अगर उसमें औरत है उसको लूटते नहीं थे, उसको घर छोड़ के आते थे। सही। ये सोचा ही नहीं जा सकता था। और ये जितना भी जो गंद है ना वो सारा शहरों से रिलेटेड है। शहर जो है उसमें, शहर कल्चरल हब नहीं होते, पूरी दुनिया का फिनोमेना है। ये गांव जो होता है वो कल्चरल हब होते हैं, जहाँ पे एक दूसरे की इज़्ज़त का, बेटी का, बहन का सबको पता होता है। आपने कल्चरल हब की बात की और आपने ये कहा कि शहर नहीं होते, लेकिन लाहौर भी शहर है और दुनिया का बहुत बड़ी सकाफत का मरकज़ भी है, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? तो ये कल्चरल हब नहीं है। अच्छा। कल्चर उसको कहते हैं, कल्चर के जो डायनामिक्स होते हैं कि वो ये होता है कि सारे लोग एक दूसरे को जान पहचान रखते हैं। यहाँ पे तो पड़ोसियों का नहीं पता होता। गांव में जो कल्चरल हब होता है ना उसको कहते हैं, उसके डायनामिक्स ये होते हैं कि लोग एक दूसरे को जानते हैं, उनके जो मर्ग के रस्म व रवाज होते हैं, उनके पहनावे के। यहाँ पे ज़ुबान है, इसको वो तौहीन समझते हैं पंजाबी बोलना। ठीक। तो ये कल्चर हब कैसे हो सकता है? पंजाब की कोई भी चीज़ जो है, यहाँ पे जितना भी लोग कबड्डी वगैरह या जो चीज़ें हमारी खेलते हैं वो वही लोग हैं जो बाहर से लोग आए हुए हैं अभी उन चीज़ों को, जो पंजाब के कल्चर को ओन करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और जितने भी आप डायनामिक्स देखेंगे वो आपको हमारे पंजाब के कल्चर से थोड़ा सा हट के नज़र आएंगे। अगर इस चीज़ को, लाहौर को उस चीज़ में रखा हुआ है ना, तो वो पंजाब के लोग हैं जो यहाँ पे रहते थे। अब लाहौर की ज़ुबान क्या थी? लाहौर की जो ओरिजिनल जो होते थे, बाटी के जो अंदरून शहर रहते थे, उनकी ज़ुबान क्या थी? पंजाबी तो नहीं थी। लेकिन पंजाब का इम्पेक्ट है, इन्फ्लुएंस है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जो शहर होते हैं वो कल्चरल हब नहीं होते, ये पूरी दुनिया का उसूल है। गांव जो है, ज़िंदगी गांव से शुरू हुई थी और कोऑपरेशन गांव से शुरू हुआ था। टाउन बाद में बने, फिर सिटी बने।
اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے پنجاب کی ہسٹری پہ آپ کی بڑی دسترس ہے، اور پنجابی کے حوالے سے بات کی کہ آپ نے یہ جو اندرون شہر میں لوگ پنجابی نہیں بولتے تھے، پنجابی ہی بولتے تھے، لیکن ان کا تھوڑا سا لہجہ کہہ لیں یا کچھ رے کوڑے کر کے بولتے تھے. پنجابی کا وہ ڈے آ رہا ہے ماں بولی عالمی جو ہے ماں بولی ਦਿਹਾੜ، ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ہے اس بارے 'ਚ؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے یہ صحیح کہا ہے کہ اندرون پنجاب جو لاہور ہے اس میں پنجابی بولتے تھے، پھر آپ نے وہ خود اس کو کریکٹ کیا کہ اس کا لہجہ ٹوٹلی پنجاب میں کسی اور جگہ کے اوپر جو ہے وہ نہیں ہے. جو شہر ہوتا ہے نا، جو یعنی میں اس کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو شہر ہوتا ہے اس کی اپنی آبادی بہت کم ہوتی ہے. جو لوگ باہر سے اٹھ کے آ کے، اب کوئی سندھ سے آیا ہوا ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی گاؤں سے آیا ہوا ہے، کوئی اپنے آپ کو اردو بول کے یا اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ کر کے، تو انہوں نے تو وہ ان کا جو وہ چیزیں جو ہے نا، وہ جو پیور ایک کلچرل ہوتی ہیں، وہ اس سے بہت دور ہو چکے ہوتے ہیں. مکس ہو گیا ہوا ہے. ہاں، تو اس کو کلچر ہم کہہ نہیں سکتے. تو یہ ہے. دوسرا آپ نے بات کی جو ہے مادری زبان کے حوالے سے، مدر لینگویج ڈے. ہاں جی، کی فروری ہے میرے خیال ہے، ہاں جی 21 فیبروری. تو اس حوالے سے آپ کوئی پروگرام کر رہے ہیں یا کہ کچھ اس کو بڑھوتری کے لیے پنجابی کے لیے کیا؟ اچھا، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ پچھلے 4-5-6 سال سے انہوں نے اس چیز کے اوپر بڑی خاص توجہ دی ہے. اور پچھلے سال بھی ہمارے پاس کالج میں بڑے اچھے پروگرام ہوئے تھے. یہاں پہ کبڈی اور ڈھول اور پگیں پہن کے جو ہمارے اسٹوڈنٹس، ہمارے پروفیسرس لاچے تحمد پہن کے پورا اس کو سیلیبریٹ کیا تھا انہوں نے، پنجاب کلچر ڈے جو ہے. اس دفعہ بھی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے باقاعدہ آرڈرز جاری کیے ہیں کہ اس کو آپ بھرپور سیلیبریٹ کریں. جتنے بھی پنجاب کے کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، اس کو سیلیبریٹ کریں. انہوں نے باقاعدہ ایک پلان دیا ہوا ہے. اچھا، وہ پلان پہنچ گیا آپ تک؟ جی پہنچ گیا اب تک. آج سے میرے خیال ہے کوئی ہفتہ 2 ہفتے پہلے وہ پہنچ گیا کہ اس کے مطابق آپ اس کو پلان کریں جو ہے. ڈے ایکٹیویٹیز آئی ہیں. جی بالکل، ہاں جی. تو اس لحاظ سے یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ جو حکومت میں بیٹھے، کیونکہ پہلے عموماً یہ گلہ ہوتا تھا کہ جو ہمارے بابو حضرات ہیں جو پڑھ لکھ جاتے ہیں، وہ ایک تو گاؤں سے دور چلے جاتے ہیں، گاؤں کو چھوڑ جاتے ہیں. گاؤں نے نہیں چھوڑا ان کو، وہ گاؤں کو چھوڑ جاتے ہیں، وہ گاؤں کو ڈسون کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد پھر وہ ان کی مجبوریاں ہیں کہ وہاں پہ ان کو ان کی بچوں کے لیے وہ تعلیم نہیں ہوتی، وہ فیسلٹیز نہیں ہوتی، ان کی اپنی مجبوریاں. تو بہرحال یہ ہے کہ گاؤں نے کبھی نہیں چھوڑا اس کو، وہ گاؤں چھوڑ کے آ جاتے ہیں. اور یہاں پہ جب آ جاتے ہیں تو پھر ان کو انگلش، اردو، اس میں وہ پریسٹیجیس فیل کرتے ہیں. اور پنجابی بولنا جو مات بھاشا ہے، اس کو وہ بولنا اپنی جو ہے نا ہین پامنا سمجھتے ہیں، اس کو انسلٹنگ سمجھتے ہیں. صاحب اب ہم تھوڑا سا آپ کے کالج کی طرف آتے ہیں. اس کی بھی بہت بڑی تاریخ ہے، اور یقیناً ایک ایسا رفائی ادارہ تنظیم انجمن حمایت اسلام نے اس کی بنیاد رکھی. تمام اسلامیہ ہاں، آپ کا ایکچولی پہلا کویشچن یہ تھا. تھوڑا سا میں وضاحت کر دوں کہ یہ پہلے ڈی اے وی کالج تھا، دیانند آیورویدک، ہاں جی. تو اس کے بعد یہ جو ایکچولی جو 1880s میں یہ سب سے پہلے تو یہ باغ تھا اور مغلوں کے تصرف میں تھا. پھر مہاراجہ رنجیت سنگھ جو ہے ان کی فیملی کے تصرف میں تھا. ان کی سمادھیاں بھی بنی ہوئی ہیں، سمادھیاں بھی ہیں ان کی، جو راج کور مغلوں کے دور میں بھی یہاں پہ میرا خیال کچھ ان کے باغ وغیرہ تھے. یہ سارا چبرچی اور یہ سارا جو نارکلی یہ سارا جو ہے نا. تو اس وقت یہ تھا. پھر جب انگریز یہاں پہ آئے تو انہوں نے یہ جگہ لیز کے اوپر دے دی آریہ سماج کو. آریہ سماج نے یہاں پہ ڈی اے وی کالج اسکول قائم کیا، کالج قائم کیا. تو اسکول کی جگہ بھی یہی تھی. ہاں جی، اس کو پروموٹ پھر آگے جو ہے. تو اس کو یہاں پہ انہوں نے ڈونیشن کے بنیاد کے اوپر اس کو تعمیر کیا. ہمارا جو کریسنٹ کالج ہے، ہنس راج یہاں پہ میرے خیال ہے پہلے پرنسپل تھے ان کے آریہ سماج کے. جو ہمارا ہاسٹل ہے اس کے ہر کمرے کے باہر ایک پلیٹ لگی ہوئی ہے، پلیک لگی ہوئی ہے کہ یہ کس بندے نے اس کو ڈونیٹ کیا تھا. اس کی بھی جس بلڈنگ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سر گنگا رام نے ڈونیٹ کی تھی. اچھا. اور اس کا لے آؤٹ بھی سر گنگا رام نے تیار کیا. یہ بھی پلیک لگی ہوئی ہے اسٹارٹ میں. اس کے بعد یہ ہال ہے، اس میں جتنا بھی 5000 یا اس سے زیادہ لوگوں نے دیا ہے پیسے، اس کی بھی لگی ہوئی ہے جی.
پھر اس کے بعد یہاں پہ مالن دیوی نے اپنے ہسبینڈ کی یاد میں وہ بلڈنگ جو ہے نا وہ بنائی، پھر اس طرح ہاسٹل کی. تو یہ اس طرح ڈونیشن میں لوگ اپنی قوم کے لیے کام کرتے تھے. انگریزوں کے دور میں مسلمانوں کی انجمن لاہور، انجمن اسلامیہ لاہور اور انجمن حمایت اسلام اور اس طرح کی جو ہے نا وہ تنظیمیں، محمدن ایجوکیشنل کانفرنس، تو یہ ساری جو ہے وہ سکھوں کی جو سکھ ایجوکیشنل کانفرنس تھی، ان کی آریہ سماج تھی اور دوسری بھی ہندو مہا سبھا تھا اور سارے یہ لوگ. تو یہ ایک ہندوؤں کا ایک کالج تھا. اور 47 میں جب وہ چلے گئے تو یہ ہندو کیمپ بن گیا، یہاں پہ مائیگریشن والے آ گئے. پھر یہاں پہ ایک میڈیکل کالج کا، پھر جو ہے وہ ایک اور کالج، پھر وہ ایک ربوہ چلا گیا، ایک بہاولپور چلا گیا. یہاں کے لوگ جو ہیں یہاں سے سارا کچھ ریکارڈ اٹھایا اور وہ امبالہ شفٹ ہو گئے. اس وقت امبالہ، دہلی اور مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے وہ ڈی اے وی کالج لاہور، بلکہ لاہور بھی ان کے ساتھ آتا ہے، لگا آتا ہے. ہاں، کیونکہ اس کو وہ بھول نہیں سکتے نا، آپ کو پتہ ہے لاہور سے جتنی محبت ہے ان لوگوں کو. تو اس کے بعد پھر یہ انجمن حمایت اسلام کیونکہ علامہ اقبال کی بھی خواہش تھی کہ جو اسلامی کالج لاہور ہے ریلوے روڈ بہت ہسٹوریکل ہے وہ، تو وہ چاہتے تھے کہ اس کو ایکسپینڈ کیا جائے نا. تو یہاں پہ اسلامیہ کالج لاہور کا اس کو حصہ ڈکلیئر کر دیا گیا انجمن حمایت اسلام کے ذریعے، اور یہاں پہ ایم اے کی کلاسز شروع کر دی گئی. تو ایم اے کی کلاسز کے بعد ادھر سے ادھر شفٹ ہو گئی وہ چیز. جی، تو یہاں پہ ایم اے کی کلاسز ہوتی تھی، باقی کلاسز ادھر ہوتی تھی. 1958 میں یہ پھر انڈیپینڈنٹ کالج جو بن گیا، اور پروفیسر حمید احمد خان جو ہے وہ پہلے پرنسپل یہاں پہ بنے، جو بعد میں وائس چانسلر، پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی بنے. بہت بڑا نام ہے حمید احمد خان کا. ہماری ایک لائبریری بھی ان کے نام کے اوپر ہے. اچھا، مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ وہاں سے جب ادھر شفٹ ہوا ہے تو لائبریری کا بھی بہت سا حصہ ادھر ہے. جی ہاں جی، لائبریری کا، اور اس کے بعد جو علامہ اقبال کی کلیکشن ہے وہ بھی ہمارے پاس یہاں پڑی تھی. بعد میں پھر جو نظریہ پاکستان ٹرسٹ ہے انہوں نے اس کو انفلوئنس کیا اور یہاں سے وہ لے گئے یہاں سے جو ہے. تو یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت بھی بہت اچھی لائبریری ہے. اچھا سندھی صاحب، ایک ہمارے اگر تعلیمی اداروں کی بات کی جائے، سرکاری تعلیمی اداروں کی، ظاہر ہے یہ جب قومی آئے گئے اور اس کے بعد ابھی تک اسی سرکار کے پاس ہی ہیں. ہمارے علم میں یہ بات بھی ہے کہ انجمن نے بہت عرصہ اس کے لیے مقدمہ بھی لڑا کہ اس کے کالج اس کو واپس کیے جائیں، اور کہیں پہ ایسی خبریں بھی آتی رہیں کہ جناب ان کے حق میں فیصلہ ہو رہا ہے، لیکن ظاہر ہے اتنے بڑے اداروں کو اب چلانا اس طرح ممکن نہیں رہا. اور ظاہر ہے جو استاد ہیں، جو سرکاری ملازم ہیں، ان کے لیے بڑا پاسبل نہیں ہوگا کہ وہ سرکاری ملازمت سے ایک دم پرائیویٹ سیکٹر کے ملازم ہو جائیں. تو ایسا ہے یہاں پہ کہیں آپ کے علم میں کچھ؟ دیکھیں، سب کچھ ہے ایکچولی. جو بھی آپ پالیسی اختیار کریں گے نا، کچھ لوگ اس کے حق میں ہوں گے، کچھ لوگ اس کے خلاف ہوں گے. جب ان کو نیشنلائز کیا گیا تب بھی لوگ اس کے اعتراض کرنے والے بھی تھے، اس سے بینیفٹ لینے والے بھی تھے. اس طرح جب ان کو پرائیویٹائز کیا جائے گا تو ڈیفینیٹلی دو طرح کے فیکشن جو ہے وہ سامنے آئیں گے، اور اس کو ہے. لیکن پرسنلی آئی ڈو فیل کہ آپ دیکھیں کہ اٹانومس ادارہ بنایا گیا گورنمنٹ کالج لاہور کو، اور اس کے بعد بنایا گیا ایف سی کالج کو. وہاں پہ آپ غریب کا بچہ نہیں پڑھ سکتا، بلکہ داخل بھی وہاں پہ کالج اس میں انٹر بھی نہیں ہو سکتا. وہاں پہ جو گارڈ کھڑے ہوتے ہیں، بلکہ ہمارے پروفیسر بھی نہیں وہاں پہ جا سکتے. ٹھیک، یہ جو سرکاری ادارے ہوتے ہیں یہ کیٹر کرتے ہیں مڈل کلاس اور لوئر مڈل کلاس. وہ لوگ، اب ہماری کالج کی ایک پورے سال کی فیس 5,000 روپے ہے. اور کین یو بلیو کہ ہمارے پاس بہت زیادہ فیملیز آتی ہیں کہ ہم بچے کی 5,000 فیس نہیں دے سکتے، اور ان کے ٹھیک ٹھاک نمبر ہوتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ سارے پرائیویٹائز ہو جائیں بہت مشکل ہو جائے تو وہ بچے کدھر جائیں گے؟ جبکہ ہماری جو زیادہ آبادی ہے وہ مڈل کلاس، لوئر مڈل کلاس کے اندر ہے. ٹھیک، جن کے پاس مسائل جو ہیں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. تو پرسنلی آئی ڈو بلیو کہ جو ہم مڈل کلاس، لوئر مڈل کلاس جو کلاسز ہیں سوشل ہماری، ان کی جو فائنانشیل کنڈیشن ہے اس کو دیکھ کے فیصلہ کیا جائے. ٹھیک، اگر ہم اس کو دیکھ کے فیصلہ نہیں کریں گے
تو اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ آبادی جو ہے وہ فرسٹریشن کا شکار ہوگا، اس میں کرائم ریٹ میں اضافہ ہوگا اور ہماری جو ویلیوز ہیں وہ ڈسٹرب ہوں گی. تو اس طرح جو ہے وہ ہم پورا اس چیز کے اوپر میں یقین کرتا ہوں کہ جب میرے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں، ہماری فرانین الومنائی فریٹرنٹی ہے FAF، ان سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ یہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، کچھ آپ پیسے دیں. انہوں نے فنڈنگ کی، انہوں نے اس کی دی، کچھ ہم لوگوں نے پروفیسرز نے اس میں اسکالرشپ شروع کی ہے ہم نے کہ آپ اپنی ماں کے نام پہ، اپنے باپ کے نام پہ، بیٹے کے نام پہ، وائف کے نام پہ، ان کے نام پہ آپ اسکالرشپ شروع کریں. بس اگر آپ سال کا 5,000 تو دے سکتے ہیں نا. تو یہ جو آپ کالجز کی بات کر رہے تھے نا کہ یہ جو ہمارے پبلک سیکٹر کالجز ہیں، یہ بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے کالج میں یہ کتنے لوگوں کا عملہ ہے کہ یعنی جو پڑھا رہے ہیں لوگ، اور کتنے یہاں ڈپارٹمنٹس ہیں؟ یہاں پہ 94 ہمارے پاس ٹیچرز ہیں. اچھا. اور اس کلیریکل سٹاف اس کے علاوہ ہے. اور ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہیں وہ تقریباً ایک وقت تھا کہ 10,000 تک ہمارے اسٹوڈنٹس تھے، لیکن اس میں جب اسٹوڈنٹ کا داخلہ وغیرہ چلا جاتا ہے وہ کم ہو جاتے ہیں، 9,000 کے اوپر ہو جاتے ہیں، کبھی 8,500. تو یہ ایک فلکچویشن چلتی رہتی ہے. تو پنجاب کا سب سے بڑا کالج ہے اور اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ تعداد اس کو جو ہے وہ اس کالج میں موجود ہے. اور بلوچستان سے لوگ ہیں، KPK سے لوگ ہیں، کشمیر سے لوگ ہیں. تو ڈپارٹمنٹس کتنے؟ تو ڈپارٹمنٹس جو ہیں یہ یہاں پہ سارے ڈپارٹمنٹس ہیں. خاص طور پہ BS میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ڈپارٹمنٹس کتنے ہیں. تو وہاں پہ ہمارے جو ہے وہ تقریباً 18 ڈپارٹمنٹس BS میں BS 4 ایئر میں 18 ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. اچھا اس میں ایک اور چیز ہے جو کہ ظاہر ہے جو باہر کا آدمی ہے اس کو نہیں پتہ، جو بہت زیادہ رجحان ہے کو ایجوکیشن کی طرف اسٹوڈنٹس کا. تو دے لائک ٹو ٹیک ایڈمیشن ان کو ایجوکیشن. تو یہ چونکہ میل کالج ہے تو یہاں پہ دے آر لیسٹ انٹرسٹڈ ٹو کم. اچھا تو ہمارے داخلے جو نا کچھ ڈپارٹمنٹس میں کم ہوئے. تو میرا تھا کہ جب ہماری میٹنگ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی سر، میں نے کہا کہ بھائی جس شخص نے اس گلیمر کے لیے آنا ہے وہ نہ ہی آئے تو بہتر ہے. اس کا مقصد پڑھائی نہیں ہے. تو اس لیے آپ اس چیز کی طرف نہ جائیں. ہمارے کالج کی اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پہ اس کی فائنانشیل پوزیشن اسٹرانگ ہے. تو یہاں پہ اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے کہا اگر آپ کے پاس 10 اسٹوڈنٹ بھی آتے ہیں تو 10 اسٹوڈنٹ کی آپ اتنی تیاری اچھی کروائیں، اتنا اچھا کہیں کہ وہ سوسائٹی میں بھی ایک بہترین اسٹوڈنٹ کے طور پہ ہو اور وہ یہاں سے ڈگری لینے کے بعد 17 گریڈ میں چلا جائے. اور رجحان بھی بنتا ہے، رجحان ساز ہونا چاہیے. ہاں جی. تو ہم تو یہ کہتے ہیں نا جب ایجوکیشن پالیسی کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی 100 اسٹوڈنٹ بیٹھا ہو تو ایک ٹیچر کیا پڑھا سکتا ہے؟ بھئی اب تو آپ کے پاس 10-15 اسٹوڈنٹ ہیں، 20 اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ پڑھائیں. صاحب ایک اور چیز بڑی اہم جو ہے، اب چونکہ تدریس کی بات ہو رہی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارا جو اس وقت طریقہ تدریس ہے یا ہماری جو ایجوکیشن پالیسی ہے وہ کیا ہمیں مستقبل میں جس طرح کی ابھی آپ نے بات کی کہ اس طرح کے لوگ چاہیے سوسائٹی کو، کیا وہ اس طرح کے لوگ پیدا کر رہا ہے یا صرف ہم 17 گریڈ کی نوکری والے لوگ ہی پیدا کر رہے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ میں جب موٹر وے پولیس بنی نا تو اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ بھی وہ پولیس بہت ڈیسنٹ اور بڑی اچھی ہے. تو میں سوچتا تھا کہ ایک یونیفارم بدلنے سے ایک انسان کیسے ڈیسنٹ ہو سکتا ہے. کہ ایک تھانے میں جب ایک پولیس والا ہوتا ہے تو وہاں پہ وہ بڑا ایک وحشی ہوتا ہے، اور جب اس کا تبادلہ موٹر وے میں کر دیا جائے تو وہ بہت ڈیسنٹ ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اس وقت میں یہ سوچا کرتا تھا. تو اس کے علاوہ جو ہے وہ میں یہ سوچتا تھا کہ کہتے ہیں جی کمپیوٹرائز کر دیں چیزیں تو ٹھیک ہو جائیں گی. پورے یورپ نے ایسے کر لیا ہے. تو میں یہ کہتا تھا، سوچتا تھا کہ جس نے بٹن دبانا ہے اس کا اگر وہ کرپٹ ہوا یا وہ نالائق ہوا تو کمپیوٹر کا کیا فائدہ ہے؟ ٹھیک ہے. تو میرے ذہن میں یہ ہے کہ جو ہیومن ریسورس ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے. اور ہیومن ریسورس جب جو ایکسٹریمسٹ ہے لوگ جو ہیں ان کے ہاتھوں میں پل رہے ہیں، آپ کا فیملی سسٹم جو ہے وہ کافی ڈسٹرب ہو چکا ہے. پہلے گاؤں میں ایک ڈیرا ہوتا تھا، مہمان وہاں ہوتے تھے،
وہ جو گاؤں میں ایک لڑکی کی ریسپیکٹ ہوتی تھی وہ پنڈ دی تھی ہوندی سی، ٹھیک ہے. گھر میں جو گھر کا باپ ہوتا تھا یا بڑا ہوتا تھا یا دادا ہوتا تھا یا دادی ہوتی تھی، اس کی ریسپیکٹ ہوتی تھی. بچہ نوجوان جتنا مرضی وہ مارشل ہوتا تھا، وہ کہتا تھا کہ میرے باپ نے جو کہنا ہے میں نے وہ کرنا ہے. ایسے ہی ٹھیک ہے. گاؤں میں کوئی بھی تبدیلی آنی ہے، کوئی بھی فیصلہ ہونا ہے تو وہ گاؤں کا ایک بڑا ہوتا تھا، تو وہ اس کے مطابق ہوتا تھا. اب وہ سارا وہ ختم ہو گیا. یورپ کے آپ یہاں پہ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کی جو یورپ کے جو ڈائنامکس ہیں سوسائٹی کے، وہ آپ کے پاس ہیں نہیں. بالکل ایسے. تو آپ جتنے سائنٹسٹ جو ہے وہ آپ نے جتنے پیدا کیے ہیں، سر سید احمد خان پیدا کیے ہیں، اتنے علماء پیدا کیے ہیں، آپ نے شبلی نعمانی پیدا کیے ہیں، آپ نے یونیورسٹیوں سے تو نہیں پیدا کیے. آپ نے تو زمین پہ بیٹھنے جو ٹاٹ پہ بیٹھنے پڑھنے والے ان سے پیدا کیے. تو وہ آپ کی کمٹمنٹ وہ بھی نہیں رہی، اور وہ جو کمٹمنٹ ہے جو ویسٹ کی ہے وہ بھی آپ کے پاس نہیں رہی. نہ آپ کے پاس پنجابی زبان رہی، نہ آپ کے پاس اردو زبان آپ کو آئی، نہ آپ کو انگریزی زبان آئی، نہ آپ کو عربی زبان آئی. ٹھیک ہے. اس کے باوجود آپ نے بچوں کو ٹھونسا ہوا ہے کہ وہ 4 زبانیں پڑھیں. پنجابی اس کی مادری زبان ہے، اردو اس کی قومی زبان ہے، عربی اس کی مذہبی زبان ہے، اور انگلش اس کی انٹرنیشنل لینگویج ہے. بلکہ میں تو کہوں گا کہ پنجابی کو تو پڑھایا ہی نہیں گیا، اس کو تو لگایا ہی نہیں. لیکن اس کے ڈائنامکس جو اس کے جو بنے ہوئے ہیں، منہ کا جو جبڑے بنے ہوئے ہیں، وہ تو پنجابی کے بنے ہوئے ہیں. وہ جب پنجاب جہاں بھی جاتا ہے، آپ کا جو عربی ہے وہ پے کیوں نہیں بول سکتا؟ وہ نہیں بول سکتا، کیونکہ اس کو خدا نے جس پیدا کیا ہے اس کے جو سارے ٹولز ہیں بولنے کے، وہ اس لیول کے اس کے مطابق بنے ہوئے ہیں. تو ہماری جو پنجاب میں بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بھی یہ جو سارے ٹولز ہیں جو بولنے کے ہیں، وہ سارے آرگنز اس کے مطابق بنے ہوتے ہیں. کیا ہمارا ٹیچر، ہم تدریس کی بات پھر دوبارہ، چونکہ آپ پرنسپل بھی ہیں، آپ کی ایجوکیشن پالیسی ایک طرف، آپ کی سوسائٹی کی ضروریات ایک طرف، کیا ہمارا ٹیچر اپنے پروفیشن سے سچ مچ مخلص ہے؟ اور کیا اسٹوڈنٹ باقی پڑھنے آتے ہیں؟ دیکھیں، جو اس میں ایک ہوتا ہے سویپنگ اسٹیٹمنٹ. سویپنگ اسٹیٹمنٹ دینا ایک ایکڈیمیشین کے لیے مشکل ہوتا ہے، میرے جیسے شخص کے لیے جو ہے کہ ایک ٹیچر جس کے گھر میں اس کے بچوں کے لیے پراپر ڈریسنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہر جگہ کے اوپر پیسہ انوالو ہے، اور اس کے پاس تنخواہ ہے صرف، اور تنخواہ میں وہ پورا نہیں کر سکتا. اب ہم اس سے یہ کہیں بالکل اسی طرح سے کہ جس طرح ہم پولیس والے سے کہتے ہیں کہ وہ 24 گھنٹے ڈیوٹی، آدھی رات کو اسے کہتے ہیں چلو فلانی جگہ ناکہ ہے، فلانی جگہ ناکہ ہے، فلانی جگہ ناکہ ہے، وہ ساری رات جو ہے نا وہ پریشان ہو کے جب وہ صبح آتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی باہر سے اگر بندہ ہے تو اس پر ڈیسنٹ طریقے سے ملے. کیسے ممکن ہے؟ صحیح بات. ٹھیک ہے نا. انسانی رویوں کو جب تک آپ، یہ جو ڈی اے وی ہمارا کالج تھا نا، اس میں آپ دیکھیں کہ ہر ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کے کمرے میں ایک بیڈ پڑا ہوا ہے. آپ اندازہ کریں کہ 1880s میں اس کو یہ پتہ تھا کہ دوپہر کے وقت یا کسی وقت جو ہے نا وہ اس ٹیچر کو ضرورت ہے کہ وہ تھوڑا سا ریسٹ کرے. واہ. آپ اندازہ کریں. تو اب تصور، اور اب اس وقت جو ادارے بن رہے ہیں، کتنے لوگوں نے ٹیچر کی ریسٹ کے لیے انتظام کیا ہوا. تصور نہیں ہے. اب پروفیسر کیا کرتا ہے؟ وہ یہاں سے پڑھاتا ہے، یا اس نے ٹیوشن سینٹر بنایا ہوا ہے، یا کسی پرائیویٹ کالج میں جا کے ایکسٹرا کلاسز پڑھائے گا، یا کسی یونیورسٹی میں جا کے ایکسٹرا کلاسز پڑھائے گا. یہ اس کے گھر کے اسے پتہ ہے اس میں نے سروائیو کرنا ہے. بالکل ٹھیک. مطلب یہ ہے کہ جو موجودہ تنخواہیں ہیں وہ اس لیول کی نہیں. میں یہ بات نہیں کر رہا. اچھا. کیونکہ تنخواہیں جو ہے اس کے لحاظ سے میں نہیں بات کر رہا. ایک اس کے جو مسائل ہیں وہ اس کی جو ضروریات ہیں اس کے مطابق آپ رکھیں. کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو بچہ ہے، اسٹوڈنٹ ہے، وہ جو بچہ 5,000 روپیہ ایک سال کی فیس نہیں دے سکتا. اب اس نے گھر سے آنا بھی ہے، اس نے کرایہ بھی دینا ہے، اس نے کھانا بھی کھانا ہے، ٹھیک ہے، اس نے دوستوں میں اپنی پھوپھاں بھی رکھنی ہے کہ او یار چلو یار آج تمہارے اوپر ٹریٹ، آج تم کھانا کھلاؤ. کین یو بلیو کہ ایک ہمارے کالج میں ایک واقعہ ہوا، اور میں دیکھ کے اس کو جو ہے نا میری مثلا آنکھوں میں آنسو آئے، اور پروفیسر سارے یہاں پہ پریشان بیٹھے رہے کہ اس نے ہمارے رجسٹرار آفس سے ایک رجسٹر چرانے کی کوشش کی. تو اسے کہا کہ بیٹا یہ آپ نے کیوں کیا ہے؟ تو کہتے ہیں سر میں نے پہلے بھی چرایا تھا. اچھا. تو کیا کیا تھا اس کو میں نے بیچا تھا. کتنے پیسے ملے تھے؟ 100 روپیہ. تو اس 100 روپے کو کیا کیا آپ نے؟
اس نے کہا دوستوں کے ساتھ مل کے تو ہم نے جو ہے نا وہ کچھ کھا پی لیا تھا وہاں سے. تو یہ جو رجسٹر ہے میں نے پھر اس کو بیچنا تھا تو میں پکڑا گیا. ٹھیک ہے. اب میں بڑا غصے میں تھا جب مجھے پتہ چلا نا, لیکن جب میں نے دیکھا اس کا باپ بھی مسلسل رو رہا تھا, پختون تھا, پٹھان تھا وہ نا, اور وہ باپ کی طرف دیکھ کے بچہ بھی مسلسل رو رہا تھا, اور وہ کہتا تھا میں اس کو پتہ نہیں 20 روپے یا 120 روپے کہہ رہا تھا کہ روزانہ میں اس کو دیتا ہوں, میں مزدوری کرتا ہوں. تو کہتا ہے میرے بچے نے یہ کیا حرکت کی. آپ مجھے یہ بتائیں اس سے ہم یہ ایکسپیکٹ کریں. بالکل ٹھیک. جد کہ لائبریریز ہیں وہ کھلی ہیں, استاد وہاں پہ موجود ہیں. استاد جو ہے نا, ہم کلاس میں جا کے کہتے ہیں کہ استاد جو ہے اس کی پریزنس ہوتی ہے. پڑھانا جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ پڑھائیں, جب اسٹوڈنٹ کویشچن کرتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے کالج میں رنجیت سنگھ فیملی کی 3 سمادھیاں بھی ہیں, اس کے حوالے سے کچھ بتائیں کہ وہ کن کی ہیں اور کس ڈپارٹمنٹ کے پاس ہیں یہ جو سمادھیاں 3 سمادھیاں ہیں, راج کور جس کو داتار کور بھی نام دیا, راج کور جو ہے وہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی وائف تھی, نکئی خاندان سے یہ تعلق رکھتی تھی. یہ مائی نکین بھی اس کو کہتے ہیں. اچھا یہ وہی نکئی فیملی جی ہاں جی, ان کی طرف شادی ہوئی تھی. اچھا جو مہاراجہ رنجیت سنگھ فیملی, کچھ سانسی جاٹے ان کو کہتے ہیں, کچھ سندھو جاٹے ان کو کہتے ہیں. اچھا ان کا بیٹا تھا کھڑک سنگھ. دوسری سمادھی ہے ان کی چندر کور کی, چاند کور بھی کہتے ہیں, ان کی سمادھی ہے. اور تیسرا نونہال سنگھ آگے ان کا بیٹا تھا, ان کی بیوی صاحب کور جو تھی وہ ان کی 3 سمادھی ہیں. یہ بیٹا جو کھڑک سنگھ تھا اس کی بیوی کی, اچھا بیوی کی سمادھی. تو یہ کس ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے؟ یہ جتنے بھی ہے یہ سارے قدیمہ کے پاس ہیں, آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کے پاس ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ چونکہ پنجاب میں اتنا ہیریٹیج ہے, آرکیالوجیکل ہیریٹیج ہے, تو میرا نہیں خیال کہ یہ اس کی طرف توجہ کے لیے جو ہے نا وہ باری آئے گی. تو میرے خیال کے مطابق اس کے لیے آپ نے کوئی کوشش کی؟ ہم کوشش کرتے رہتے ہیں, دوست جو ہیں ہمارے آتے رہتے ہیں, آفیسرز آتے رہتے ہیں, وہ کہتے بھی ہیں. لیکن اگین بات یہ ہے نا کہ اس کے لیے ایک سرمایہ کی ضرورت ہے. پھر فار ایگزامپل کہ اس کے اوپر چھوٹی اینٹ جو اوپر لگی مینار جو ہیں وہ گرنے کے قریب ہیں. اچھا ہم نے یہاں پہ وال سٹی لاہور کے کچھ لوگ آئے یہاں پہ, انہوں نے ان کو کوئی اسائنمنٹ تھی, تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں جو ہے نا وہ کیا ہے, لیکن انہوں نے ریفیوز کیا جو ہے کہ ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے. تو پھر میں نے کہا کہ بھی ہمیں کوئی کاریگر دے دیں, کوئی چھوٹی اینٹ کا جو کاروبار کام کرنے والا ہے, وہ عام مستری تو کر ہی نہیں سکتا. تو انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کو دے دیں گے. میں نے کہا ہم اپنی پیمنٹ جو ہے نا وہ اپروول لے کے, تو جو کلا میں کام کرتے ہیں وہ لوگ کر سکتے ہیں, تو وہ کر, تو انہوں نے کہا کہ ہم دیں گے. دین انہوں نے جواب نہیں دیا. 1-2 دفعہ ہم نے رابطہ کیا, تو پھر جب انہوں نے نہیں کیا تو ہم نے دیکھا, کیونکہ اس میں دلچسپی یا کوئی فائدہ ہونا ضروری ہے نا. بالکل ایسے ہی. تو اچھا خواجہ صاحب, ڈاکٹر صاحب شاعر بھی بہت اچھے ہیں, تو کیوں نہ ان کی ایک بالکل آپ غزل سنیے. صورتحال ہے جی. ابھی شہزاد نے یہ بات چھپا کے رکھی کہ ڈاکٹر اختر حسین سندھو صاحب شاعر بھی ہیں, اور مجھے بھی سمجھ آئی کہ یہ کیوں اتنا قریب ہے ان کے نا ڈاکٹر صاحب کے. جی ڈاکٹر صاحب کچھ عنایت ہو ہمارے ویورز کے لیے. ਆ ਗਏ ਮੇਰਿਆਂ ਨੀਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਹਾ ਲੋਕੀ ਹੱਸਦੇ ਲੀਰਾਂ ਵਿੱਚ. ਵਾਹ 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 ਵਾਹ. ਆ ਗਏ ਮੇਰਿਆਂ ਨੀਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਹਾ ਲੋਕੀ ਹੱਸਦੇ ਲੀਰਾਂ ਵਿੱਚ. ਲੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਓਹ ਖਬਰੇ ਲੱਭ ਲੈ ਆਪਣਾ ਆਪ, ਆਹਾ ਛਾਤੀ ਮਾਰ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਿੱਚ. ਵਾਹ 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 ਕੀ ਬਾਤ. ਖਬਰੇ ਲੱਭ ਲੈ ਆਪਣਾ ਆਪ, ਛਾਤੀ ਮਾਰ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਿੱਚ. ਤੇ ਦੀਨ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿਓ, ਆਹਾ ਮੁੱਲਾਂ ਡੁੱਬ ਗਏ ਖੀਰਾਂ ਵਿੱਚ. ਆਹਾ ਵਾਹ ਵਾਹ. ਦੀਨ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿਓ, ਮੁੱਲਾਂ ਡੁੱਬ ਗਏ ਖੀਰਾਂ ਵਿੱਚ. ਵਾਹ. ਤੇ ਅਖਤਰ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਾਂ ਜਈ, ਆਹਾ ਕਾਟ ਨਾ ਵੇਖੀ ਤੀਰਾਂ ਵਿੱਚ. ਵਾਹ 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 ਕੀ ਬਾਤ. بہت بہت خوب جی. آپ نے ڈاکٹر اختر حسین سندھو صاحب کی گفتگو سنی, جو نہ صرف بہت سارے تاریخی حقائق ہمارے سامنے آئے, خاص طور پہ اسلامیہ کالج سول لائنس کے اندر جو
تین سمادھیاں موجود ہیں، اس کے حوالے سے انہوں نے اس کی تاریخ بیان کی، بلکہ اوور آل پنجاب کی تاریخ اور ایجوکیشن کے حوالے سے بڑی عمدہ گفتگو ہوئی. ہم آپ ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. ویورز اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ جلد ملتے ہیں ایک نئے انٹرویو کے ساتھ.